الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ پہلے جو ہمارے پروگرام گزرے ان کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، آپ کے میلاد کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور مختصراً ابتدائی طور پر آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں بھی، اور سیرت کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے اور اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری کیا ہے، اس پر ہم نے اپنے پہلے پروگراموں کے اندر گفتگو کی۔ آج ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس گوشے پر گفتگو کریں گے کہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے، جو آپ کے والدین کریمین تھے اور دیگر جو آپ کا شجرہ نسب ہے اور جو آپ کا خاندان ہے، اس کے بارے میں آج ہم اپنے پروگرام کے اندر گفتگو کریں گے، کیونکہ کسی بھی شخصیت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اور اس کے فضائل اور کمالات کو سمجھنے کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس شخصیت کا خاندان کیا ہے اور اس کے آباء و اجداد کون تھے اور اس کا شجرہ نسب کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو بے عیب پیدا فرمایا ہے، ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا ہے، اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی حضرت عبد المطلب، ان کے والد گرامی حضرت ہاشم، ان کے والد گرامی عبد مناف، اور پھر آپ کا یہ جو سلسلہ نسب ہے چلتے چلتے حضرت عدنان رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، حضرت عدنان علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت عدنان جو ہے یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے ذریعے اور ان کی طرف سے پھر آپ کا سلسلہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور پھر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے آپ کا شجرہ نسب جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ بھی بڑا با کمال ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہترین مخلوق کے اندر رکھا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اللہ نے اس مخلوق کے 2 حصے کیے تو مجھے سب سے بہترین حصے میں رکھا۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلے پیدا فرمائے تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر رکھا، اور پھر ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین خاندان کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک مردوں کی پاک پشتوں سے پاک بیبیوں کے رحموں کے اندر منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک فرمان اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب میں جتنا بھی آگے سلسلہ آتا ہے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ صاحب ایمان تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی کافر نہیں تھا،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پاک مردوں کی پاک پشتوں سے پاک بیویوں کے رحموں کے اندر منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شجرہ نسب ہے یہ اتنا طیب اور طاہر اور پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلو سے بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے اندر کسی بھی طرح کا نقص یا کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور ان کے والد گرامی حضرت عبد المطلب، ان کے والد گرامی حضرت ہاشم، جس سے آپ ہاشمی کہلاتے ہیں، آپ نہایت متقی و پرہیزگار تھے، اور آپ کا نام ہاشم جو پڑا اس کی بھی بڑی دلچسپ ایک واقعہ ملتا ہے کہ مکے کے اندر قحط پڑ گیا، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، حج کا موسم آ گیا، دور دراز کے علاقوں سے لوگ جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آئے، تو آپ بیت اللہ شریف کے کنجی بردار تھے اور آپ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ دور دراز سے حاجی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حاضری کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ شام گئے اور وہاں سے آپ نے جو ہے وہ وہاں سے آپ نے اناج خریدا، اور پھر آپ اس کو لے کر جو ہے وہ اونٹ بھر کے وہاں سے آپ مکے کے اندر لے کر آئے، اور پھر فرمایا کہ اس کی روٹیاں بنائی جائیں، اور پھر اونٹوں کو ذبح کیا گیا اور اونٹوں کا گوشت شوربے والا بنایا گیا، اور ان روٹیوں کو توڑ توڑ کر جو ہے وہ اس گوشت کے شوربے کے اندر ڈالا گیا۔ تو ہاشم کہتے ہیں اسی کو ہیں جو روٹیوں کو توڑ کر شوربے کے اندر ڈالے، تو یہیں سے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی کتنے پرہیزگار اور کتنے سخی تھے، اور یہ جو دسترخوان حضرت ہاشم کا چلا، جب تک جو ہے لوگوں کا کھانے کا بندوبست نہیں ہو گیا تب تک آپ نے یہ دسترخوان چلایا۔ یعنی کتنے دنوں تک یہ دسترخوان چلتا رہا ہوگا، اور کتنے دنوں تک آپ نے حاجیوں کی اور مکے کے لوگوں کی مہمان نوازی کی، سبحان اللہ۔ اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، ان کی کیا عظمت اور کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، مکے کے کنجی بردار رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی انہوں نے خدمت کی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف ان کو حاصل ہوا ہے۔ اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، سبحان اللہ، اللہ نے ان کو ایسی شان عطا فرمائی کہ مکے کے اندر ان کے حسن کے چرچے تھے، اتنے حسین و جمیل تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اس حسن پر 4 چاند یہ لگ گئے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی پشت کے اندر چمکتا تھا، ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، اور جب وہ پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تو وہ آپ کے حسن کو اور زیادہ 4 چاند لگا دیتا۔ آپ کے حسن کے مکے کے اندر چرچے تھے، ہر عورت چاہتی تھی کہ میرا عقد جو ہے، میرا نکاح جو حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو جائے، لیکن آپ کے والد گرامی کو تلاش تھی ایک ایسی متقی اور پرہیزگار عورت کی کہ جو پارسائی میں بھی یکتا ہو، جو تقوی پرہیزگاری میں بھی یکتا ہو، اور اس کا خاندانی حسب و نسب بھی سب سے اعلیٰ ہو، ایسی عورت کی تلاش تھی۔ اور پھر یہ جو سعادت ہے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، اور آپ کا نکاح حضرت عبداللہ کا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اور پھر وہ جو نور مصطفیٰ جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، وہ سیدہ آمنہ کے رحم کے اندر آرام فرما ہوا، اور پھر حضرت آمنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال شان عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا اس نور مصطفیٰ کے عجائب دیکھے، اور کیا کیا اس نور مصطفیٰ کی شانیں دیکھی، اور اس نور مصطفیٰ جو ان کے رحم کے اندر آرام فرما ہوا، اس کی کیا کیا برکات کا ظہور ہوا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ان برکات کا ظہور دیکھا، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کا ذکر کریں گے۔ آج ہم نے مختصراً حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کے بارے میں گفتگو کی۔ آپ ضرور انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ نے جو ہے اس سے ضرور استفادہ
حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم اچھے اچھے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ ہمارے پروگرام صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، اور یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات جو ہے دوسروں تک شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو، آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو، تو اسے دوسرے اپنے ساتھیوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔